بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين صدق اللہ العظیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور تم اللہ کی اطاعت کرو وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور تم اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وَاحْذَرُوا اور تم اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت سے بچتے رہو فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس اگر تم نے رو گردانی کی فَعْلَمُوا تو پس جان لو انما بے شک علی رسولنا ہمارے رسول کے ذمہ البلاغ پہنچا دینا ہے المبین کھلے انداز سے لیس علی الذین آمنوا نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور ان لوگوں پر جو نیک عمل کرتے رہے جناح کوئی حرج فیما طعموا اس میں جو انہوں نے کھایا اذا متقوا جب کہ وہ ڈرتے رہے وآمنوا اور ایمان لائے وعملوا اور کام کیے انہوں نے الصالحات اچھے ثم اتقوا پھر وہ ڈرتے رہے وآمنوا اور ایمان لائے ثم اتقوا پھر وہ ڈرتے رہے بچتے رہے واحسنوا اور نیکی کرتے رہے واللہ یحب اور اللہ پسند کرتا ہے المحسنین نیکی کرنے والوں کو۔ یہ آج کے درس کی دو آیات کریمہ ہیں۔ اس سے پہلے والے درس میں 4 چیزوں کا بیان تھا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو حرام فرمایا ہے، ان سے تم بچتے رہو۔ ایک تو شراب، دوسرا جوا، تیسرا شرک یعنی بت پرستی، اور تیسرا جوئے کے تیر وغیرہ، کہ یہ سب کے سب شیطانی کاموں میں سے کام ہیں، تم اس سے بچتے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو اور جنت کو حاصل کر سکو۔ کیونکہ اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو شیطان یہ چاہتا ہے تمہارے درمیان نفرت، عداوت اور دوریاں پیدا کرے۔ چنانچہ شراب کے ذریعے سے، جوا کے ذریعے سے یہ دوریاں پیدا ہوں گی اور تمہارے دل ایک دوسرے کے بارے میں صاف نہیں رہیں گے۔ اس نفرت اور اس بغض اور دشمنی کی وجہ سے تم سے بڑی بڑی غلطیاں ہوں گی، تو تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنے آپ کو ان 4 چیزوں سے بچاتے رہو۔ آج کے درس کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ بھی زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ اطاعت کا لفظ یہاں استعمال اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول 2 دفعہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ جہاں اللہ کی اطاعت لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، اسی طرح حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے، لازم ہے، ضروری۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہاں تک فرمایا اللہ نے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے کہ ان کی کوئی خواہش تھی، ان کی کوئی ضرورت تھی، ان کا کوئی اپنا ذاتی مقصد تھا، نہیں، وہ تو یوں کہتے تھے ان اجری الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو صرف اللہ پر ہے، ہم تو اللہ کے صرف قاصد ہیں، ہم اپنی خواہش سے بات نہیں کرتے بلکہ وہ بات کرتے ہیں جو اللہ ہم پر اپنی وحی، اپنے احکامات کو نازل کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے زندگی کے ہر موڑ میں ہم اللہ کا حکم دیکھیں اور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھیں، ان کا حکم دیکھیں، تو اس میں ہماری کامیابی ہے۔ سورہ نساء میں ہم نے پڑھا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم۔ کوئی مومن مسلمان اس وقت تک پورا مومن مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے تمام معاملات میں اپنا جج تسلیم نہ کرے۔ یعنی کہ مرضی کی باتیں تو ہم قبول کر لیں اور مرضی کے خلاف باتوں کو چھوڑ دیں، آسان باتوں کو لے لیں، مشکل باتوں کو چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ فلا و رب کا کہہ کر واو یہاں پر قسمیہ ہے، معنی یہ نکلے گا آپ کے پروردگار کی قسم اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو زندگی کے تمام معاملات میں وہ آپ کو جج نہ بنائے۔ یہ بات تو لمبی چوڑی، اس کو اگر جمع کریں مختصر بات میں تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن ہو ہی نہیں سکتا حتیٰ اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا۔ اور وہ دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں سب سے معتبر دین، پسندیدہ دین اور سب سے افضل دین بھی۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا جی کہ کسی دین کو کسی دین پر فوقیت حاصل نہیں، یقیناً یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ یقیناً دین اسلام کو قرآن یہ کہتا ہے سب سے زیادہ عظمت حاصل ہے، سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے۔ جس طرح قرآن سب سے افضل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل، یہ امت سب سے افضل، اس کا کعبہ سب سے افضل، اسی طرح یہ دین جو ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام بھی سارے دینوں سے افضل ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ ہے، اس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدیٰ، ہدایت دے کر، ودین الحق، سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو ساری ادیان پر غالب کر دے، بلند کر دے، اونچا کر دے۔ اللہ تو یہ کہتا ہے یہ دین سب سے بلند ہے، ہم کہیں نہیں کسی دین کو کسی دین پر کوئی فوقیت افضلیت حاصل نہیں، تو یہ یقیناً بہت بڑا جھوٹ ہوگا اور قرآن و حدیث سے دوری ہوگی۔ تو کوئی شخص اس وقت تک پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ چنانچہ صحابہ نے ایسا کیا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تمہارا آپس میں باہمی اختلاف ہو جائے، اور اختلاف رہے گا، یہ بات بار بار یاد رکھیں، نظریے کا اختلاف، بات کا اختلاف، دلیل کا اختلاف رہا ہے، آج موجود ہے، قیامت کی صبح تک رہے گا۔ یہ چار لوگ جو چارپائی اٹھا کے چلنے والے نا ایک رخ پہ تبھی چلتے ہیں جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن سے نکال دیں کہ سب کے سب ایک ہی رخ پہ جائیں گے، سب کی ذہنیت ایک جیسی ہو جائے گی، نہیں ہوگی۔ اللہ یہ فرماتے ہیں تم پابند اس بات کے ہو جب تمہارا آپس میں اختلاف ہو جائے تو تم اپنے اختلافات کو پیش کرو قرآن و سنت پر۔ اب جب قرآن و سنت سے تم فیصلہ لوگے، یعنی اللہ کے حکم سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، تو تمہارے لیے پھر زندگی گزارنا آسان ہوگا، اس اختلاف کا حل آسان ہوگا۔ چند مثالیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ فرما گئے، آپ تو موجود ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہی آ رہی ہے، جو احکامات دے رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا، آمنا وصدقنا، فدا کا ابی و امی یا رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ فرمائیں، بس ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ لیکن جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو صحابہ میں سب سے پہلا جو اختلاف ہوا وہ یہ ہوا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ دنیا سے حقیقی معنی میں رخصت ہو گئے ہیں کہ عنقریب ہمارے اندر دوبارہ موجود ہوں گے۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی عظمتیں شان ہیں، انہوں نے تلوار نکال لی، انہوں نے کہا واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، جو یہ کہے گا کہ فوت ہو چکے ہیں اس کی میں گردن اڑا دوں گا، وہ تو اپنے پروردگار سے ملاقات کے لیے گئے ہیں، عنقریب ہمارے اندر موجود ہوں گے۔ اس دوران جب صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو گیا، کوئی ایک بات کہہ رہا ہے، کوئی دوسری بات کہہ رہا ہے، کوئی تیسری بات کہہ رہا ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو جمع کیا،
یہ پہلی روایت سیدنا عمر فاروق کی، یہ بھی بخاری کی ہے۔ یہ روایت جو ابھی عرض کر رہا ہوں یہ بھی بخاری کی، اور خطبہ ارشاد فرمایا، اس کا خلاصہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا صلی اللہ علیہ وسلم قد مات ومن کان یعبد رب محمد فإن رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حی لا یموت انک میتون وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ لوگوں سمجھو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، پوجا کرتا تھا، وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کر چکے ہیں، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کی پوجا عبادت کرتا تھا وہ خوب کان کھول کے سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور پھر آیات پڑھی، بے شک آپ بھی دنیا سے کوچ کرنے والے اے حبیب، اور یہ لوگ بھی دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، اگر وہ فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے تو کیا تم کافر ہو جاؤ گے؟ یاد رکھو، جو کافر ہو گیا یقیناً وہ اپنا نقصان کرے گا، اور جو مسلمان رہا وہ شکر گزار ہے، اور ہم شکر گزاروں کو بہترین بدلہ دیں گے۔ چنانچہ اس موقع پہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات سامنے آ گئے، قرآن کی آیتیں آ گئیں، سب صحابہ نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ اب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ ہمارے اندر موجود نہیں رہے۔ اختلاف حل ہو گیا۔ کس کو دیکھا انہوں نے؟ اللہ کے حکم کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو، فرمان۔ دوسرا اختلاف ہوا کہ آپ کو یوں غسل دیا جائے جس طرح عام لوگوں کو غسل دیا جاتا ہے، یا آپ کے لیے غسل کا جو انداز ہے وہ کچھ جدا ہو۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور یہ روایت جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ہے، سب لوگوں پر غنودگی چھا گئی، یہاں تک کہ ان کی یہ ٹھوڑیاں اس طرح سینے کے اوپر گر گئیں، اور ایک غیبی آواز آئی کہ تم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑوں کے اندر غسل دو۔ چنانچہ غسل دینے والوں نے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کپڑوں کے اندر ہی غسل دیا، اور یہ آپ کا اعزاز ہے اور یہ نبیوں کا اعزاز۔ یہ بات بھی حل ہو گئی۔ تیسرا اختلاف صحابہ میں یہ ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس جگہ دفنایا جائے۔ بعضوں کا خیال تھا مکہ المکرمہ آپ کا آبائی علاقہ ہے، بعضوں کا خیال تھا منبر کے قریب، بعض کہتے تھے جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے، بعضوں کا خیال تھا آپ کے حجرہ مبارک میں، بعضوں کا خیال تھا جنت البقیع۔ یہ اختلاف جب ہوا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ دیا کہ نبی کو وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں ان کی وفات ہوتی ہے۔ وفات کہاں ہوئی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں، کمرہ میں، وہیں پر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ یہ ارشاد انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، صحابہ نے سنا، اختلاف ختم۔ اگلا اختلاف یہ ہوا کہ آپ کے لیے جو قبر مبارک بنائی جائے تو وہ کیسی بنائی جائے؟ جس طرح ہمارے علاقوں میں اس کو شق کہتے ہیں، صندوق نما، یا بغلی قبر، کون سی قبر بنائی جائے؟ تو جب اختلاف ہو گیا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں طرح کے لوگوں کو بلایا جائے جو اس کام میں مہارت رکھتے ہیں، جو پہلے آ گیا وہی اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ دیکھا گیا کہ جو قبر بنانے والے تھے، کھودنے والے تھے، وہ آئے کہ جو لحد تیار کرنے والے، بغلی قبر۔ اور ترمذی شریف میں ہے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اللحد لنا والشق لغیرنا، لحد ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، اور شق اوپر سے نیچے کی طرف جس طرح ہمارے ان علاقوں میں قبر بنائی جاتی ہے وہ غیر مسلمانوں کے لیے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر زمین مضبوط ہو تو لحد قبر کھودی جائے گی، مضبوط نہ ہو جس طرح ہمارے ان بارانی علاقوں کے اندر زمین کچی ہے تو پھر وہاں شق قبر کھودی جائے گی جس طرح یہاں کھودی جاتی ہے۔ جب یہ ارشاد آ گیا تو صحابہ اکرام نے آمنا وصدقنا۔ اگلا اختلاف یہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ کون ہو، وہ انصار سے ہو یا مہاجرین سے ہو، مختلف قبائل ہیں، کس قبیلے سے ہو، کس خاندان سے ہو۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے، الائمۃ من قریش، جو خلافت ہوگی اور جو امام ہوگا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوگا، وہ قریشی ہوگا۔ چنانچہ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، انصار میں سے کسی نے اختلاف نہیں کی۔ یہ کئی ایک باتیں ہیں، چند باتیں میں نے بطور نمونہ کے عرض کی ہیں۔ جب صحابہ کا آپس میں اختلاف ہوا تو انہوں نے کس کو دیکھا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ جھگڑے کو تم لوٹاؤ قرآن پہ، جھگڑے کو تم لوٹاؤ حدیث پہ، تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر فرمایا پھر بھی تم اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرو، انما علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمہ، ہمارے پیغمبر کے ذمہ کھلے انداز سے پہنچا دیں۔ دوسری آیت کریمہ میں ایک شبہ، اس کا جواب آ گیا، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا شراب حرام ہے، اور شراب ایک دم سے حرام نہیں ہوئی، 4 احکامات اس کے لیے آئے۔ بدر کے موقع پر حرام نہیں تھی، احد کے موقع پر حرام نہیں تھی، اس کے بعد بھی کافی عرصے تک حرام نہیں تھی، تو بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے تھے، حتیٰ کہ کچھ لوگ شہید ہو گئے، ان کے پیٹوں کے اندر شراب موجود تھی، یہ روایات میں موجود ہے۔ تو لوگ یہ کہنے لگے کہ یہ مسلمان جن کے پیٹوں میں شراب موجود تھی اور شراب ابھی تک حرام نہیں ہوئی تھی، وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس آیت کریمہ میں اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا اس حکم کے آنے سے پہلے کہ شراب حرام ہے، جن لوگوں نے کھایا پیا یعنی شراب کو استعمال کیا یا کسی بھی ممنوع شے کو استعمال کیا، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں۔ پردے کا حکم آیا، اسی طرح خواتین اس مسلمان پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن پردے کا حکم آیا، سنتے ہی انہوں نے اس حکم کو پورا کیا۔ اب سوال یہ پیدا ہو جائے بالفرض، جو خواتین پردہ نہیں کرتی تھیں، حکم ہی نہیں آیا تھا، فوت ہو گئی، تو ان کا کیا بنے گا؟ اس کا جواب آسان۔ اسی طرح بیت المقدس کی طرف لوگ منہ کر کے 17 مہینے نماز پڑھتے رہے اللہ کے حکم سے، صحابہ، اس دوران بہت سارے صحابہ فوت ہو گئے۔ دوسرے پارے میں ہم نے پڑھا ہے، صحابہ کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ان کا کیا ہوگا جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے گئے، تو ہمارا قبلہ کعبہ تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ ایسا نہیں ہے تمہارے اعمال کو ضائع کر دے۔ اس وقت جو حکم تھا انہوں نے پورا کیا، تو اللہ ان کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اہم بات، ضروری بات، آخری، یہاں تقویٰ کا لفظ 3 دفعہ آیا۔ پہلی دفعہ اللہ فرماتے ہیں اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر آیا ثم اتقوا وآمنوا، پھر آیا ثم اتقوا واحسنوا۔ یہ 3 دفعہ تقویٰ 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 کیوں؟ علماء فرماتے ہیں پہلی دفعہ جو آیا نا، تقویٰ کا معنی ہے گناہوں سے پرہیز، تو معنی یہ نکلے گا جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے آپ کو کفر شرک سے بچایا۔ پہلا معنی یہ نکلے گا کہ ایمان لانے کے بعد کفر و شرک سے اپنے آپ کو بچانا لازم ضروری ہے۔ دوسرا معنی ثم اتقوا وآمنوا، پھر تقوی اختیار کیا یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ بڑے گناہ تو کفر و شرک ہیں، نیچے گناہ نماز نہ پڑھنا، روزہ نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، ماں باپ کو پریشان کرنا، قتل کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ جتنے طرح کے گناہ، ان سے بچنا بھی مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے لازم اور ضروری ہے، ہر گناہ سے بچنا لازم۔ پھر سہبارہ آیا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا۔ تیسری دفعہ اللہ نے ایک ہی آیت کریمہ میں اس لیے فرمایا پھر اس پر وہ مستقیم رہے، استقامت کے ساتھ چلتے رہے۔ کیا معنی؟ ایمان لائے، کفر و شرک چھوڑ دیا، ایمان لائے، گناہوں کو چھوڑ دیا، نیکیاں کرتے رہے، پھر وہ مستقل چلتے رہیں، مسلسل کوشش کریں یہاں تک کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، ان پہ موت آ جائے تو یقیناً یہی لوگ کامیاب